السلام علیکم معزز ساتھیوں، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور سب معاملہ ٹھیک چل رہے ہوں گے۔ جی تو ساتھیوں، آج بات کرتے ہیں ہمارے پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا کا، اور خاص طور پر ڈرامہ انڈسٹری کا، ڈرامہ کلچر جو اس وقت پرائیویٹ چینلز ہمیں دکھا رہے ہیں۔ ڈرامے کے نام پہ جو بھدا پن، جو بے معنویت اور جو انتہا کی اخلاقیات سے گی ہوئی چیزیں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں، تیرے بن سر فہرست ہے۔ بے شک یہ دنیا جہان میں ٹرینڈنگ پہ نمبر 1 ہوگا، لیکن اتنا گھٹیا ڈرامہ شاید تاریخ کے صفحوں میں سیاہ حروف میں لکھا جانا چاہیے۔ کیا کردار ہے اس میں سارے لوگوں کا؟ میرب جو کہ بڑی عالیشان کردار کی مالک بنی پھرتی ہے، جو کہ بہت اپنے اصولوں کی پابند ہے، اور جس نے معتصم خان کی ناک اور میں دم کیا ہوا ہے اس بات پہ کہ جی اس کی مرضی کے بغیر شادی ہو گئی، اور اس کی نہ محبت تسلیم کرتی ہے نہ اس کی بات مانتی ہے، اور وہ سر چڑھی ہوئی ہے۔ اور وہاج علی جو کہ معتصم خان کا رول بہت اچھا ادا کر رہے ہیں، ایک ڈمی قسم کا بندہ جس کا روب و دبدبہ باہر کی دنیا میں بہت ہے، جو بہت بڑا جاگیردار ہے، گدی نشین ہے، لیکن اپنی بیگم کے سامنے چون چرا نہیں کرتا، اس لیے کہ جناب اعلیٰ کو محبت ہے۔ اور میرب صاحبہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اپنی حدود و قیود بھول گئی ہے کہ بیوی کا کیا کردار ہے مشرقی معاشرے میں، اور ایک نارمل گھر میں کیسے رہا جاتا ہے، اور بدتمیزی اور بد تہذیبی کی ہر حدود کو پھلانگنے میں کبھی نہیں کوئی کسر پوری کرتی۔ ناظرین کو اور نوجوان نسل کو بہت اچھی تربیت جیو ٹیلی ویژن کر رہا ہے، جس پہ اس کو یقینی طور پہ کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ اور ہم بات کرتے ہیں زبیر کا کردار جو انس کے روپ میں آیا، جو کہ محترمہ مریم بی بی جو کہ نند بھی واقعہ ہوئی ہیں میرب صاحبہ کی اور معتصم خان کی بہن ہے۔ کیا کمال تربیت کی ہوئی ہے ماں بیگم نے، دنیا جہان کی خواتین کو نصیحتیں اور ان کو اس زور زبردستی کے ساتھ ان کے معاملات میں پٹائے جاتے ہیں، اور اپنے گھر کی خبر نہیں کہ بہو صاحبہ کدھر کو منہ کیے ہوئے ہے، اور بیٹی صاحبہ گھر میں کسی ایک نامحرم مرد کو بلا کے راتوں کو ملاقاتیں کرتی ہے اور چکر چلاتی ہے، اور جو حیا بیگم جس کو اسی ماں بیگم نے پالا ہوا ہے، جو اس کی سگی بھانجی ہے، وہ اس قدر اس کے اوپر اختیار نہیں ہے کہ شادی شدہ اس کے بیٹے معتصم خان کے اوپر ڈورے بھی ڈال رہی ہے، اس کی اور بیوی کے ساتھ کھلے عام چیلنج کرتی ہے میرب اور معتصم کو کہ تم لوگوں کی طلاق کرا کے میں شادی کروں گی، اور کھلے عام اظہار محبت کرتی پھرتی ہے، اور ہر قسم کے گھنونے عمل، جادو ٹونے، ساری سیاست چلاکیاں جس طرح کی ہم پڑوسی ملک کے گھٹیا ڈراموں میں دیکھا کرتے تھے اور ہنسا کرتے تھے اور کبھی ہم سر پیٹا کرتے تھے، وہ آج ہمارے ڈراموں میں نظر آ رہا ہے۔ ہمارا ڈرامے کا کیا شاندار ماضی رہا ہے، پی ٹی وی کا دور، سہرا دور دیکھ لیجئے، لیکن اب سوائے پیٹنے کے کچھ نہیں۔ اس کو لکھا ہے نورا مخدوم نے، پتہ نہیں یہ صاحبہ کہاں سے اٹھ کے آئی ہیں۔ اب ملک زبیر کی اصلیت انس جو تھا جو کہ عاشق بنا پھرتا تھا مریم کا، میرب کا اخلاقیات کا معیار دیکھیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کرنے مال میں گئی اور وہاں سے فرار ہو گئی، ایک غیر آدمی سے ملنے کے لیے جھوٹ بول کے وہاں سے فرار ہوئی، اور اس کو مل کے پتہ نہیں انس کے روپ میں جو تھا، اور اس کے بعد گھر پہنچی ہے، اور معتصم خان کا اتنی جرت نہیں ہے کہ پوچھ سکے کہ تم مجھ سے اجازت لیے بغیر، مجھے بتائے بغیر تم کہاں غائب ہو گئی، اور اتنی گھنٹے لگا کے تم کس کے پاس سے آ رہی ہو، اوپر سے سر چڑھ رہی ہے میرب اس کے۔ کیا کمال، کیا کہتے ہیں چیز دکھائی جا رہی ہے، تربیت کیا کی جا رہی ہے بھائی نوجوان نسل کی، اور وہ بھی بنا معتصم خان جو ہے اس کے سامنے وضاحتیں پیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد اسی میرب صاحبہ نے اپنی نند کو، مریم صاحبہ کو، جس کا شادی نہیں انس سے کوئی بھی کرنے کو تیار، جس کی وجوہات ہیں، بہت مضبوط وجوہات ہیں، تو ملک زبیر کا تو ابھی عقدہ نہیں کھلا، اس کے باوجود بھی انس کی ماں جس روپ میں آئی اور جو اس نے دیکھا معتصم خان نے، اس کے بعد کوئی بھی شریف بھائی، کوئی شوہر، کوئی بھی باپ، کوئی بھی چچا ماموں، کوئی بھی کبھی بھی کسی لڑکی کے لیے رضامند نہ ہو کہ اس ایسی جگہ پہ اس کا رشتہ ہو۔ اس کے باوجود میرب صاحبہ نے خود سے ملاقاتیں کر کے اور اپنے طور پہ فرض کیا کہ معتصم غلط بیانی کر رہا ہے، اور ایک انتہائی گھٹیا اور جس کو برا عمل، جس کو آج بھی ہمارے معاشرے میں انتہائی برا اور اخلاق باختہ عمل سمجھا جاتا ہے، اپنی نوجوان نند کو ایک نامحرم شخص کے ساتھ رات کے اندھیرے میں بھگا دیا کہ جی تم نکاح کر کے واپس آ کے بتا دینا۔ اگر اتنی سچی اور پکی اور اچھی تھی میرب تو اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے نکاح کرواتی، اپنی سرپرستی میں نکاح کروا کے کم از کم شرعی عمل کرا کے دینی طور پہ ان کو منکوحہ میاں بیوی کے روپ میں دیکھ کے پھر اس کے بعد بتاتی اپنے شوہر کو اور اپنی ساس کو کہ یہ دیکھیے جی میں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ بھگا دیا، وہ جو مرضی کرے، اس کو سمگل کر دے، بیچ دے، اس کو چھوڑ دے کہیں بیچ راہ میں، گولی مار دے، کچھ بھی کر دے، یہ میرب صاحبہ کا عمل نہیں ہے۔ محبت والوں کرنے والوں کو ملانا ہے۔ کیا شاندار فلسفہ دیا جا رہا ہے، عورت مارچ کا یہ ایک روپ ہم دیکھ رہے ہیں، فیمنزم کی جو ہے میرب جو ہے پرچارک ہے۔ یہ وہی میرب تھی جو اپنے کلاس فیلو کے گھر میں پکڑی گئی تھی، جب اس کو بڑی آسانی سے اس کا سابقہ کلاس فیلو اپنے گھر لے گیا اور آرام سے وہ چلی گئی، پڑھی لکھی باشعور شہری لڑکی، یونیورسٹی کی گریجویٹ،
لڑکی جو ہے وہ آرام سے اپنے کلاس فیلو کے گھر گئی، اور وہاں پہ جب اس کے شوہر مرتسم خان نے اس کو وہاں پہ پکڑا تو اس کے بعد پھر بھی اپنے ہی شوہر کے سر چڑھ گئی کہ تم نے میرے کردار پہ حرف اٹھایا، تنہا اس کے گھر میں پائی گئی، اور اس کے باوجود اس کے شوہر کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے کہ اس نے اس کو کچھ نہیں کہا، اور اس کے بعد سارا چیزیں اپنے کردار پہ اس نے اس وقت اتنا واویلا مچایا کہ میرے کردار پہ جو حرف شناسی کرے گا اس کی میں یہ کر دوں گی اور وہ کر دوں گی، اور اپنی نند کے کردار پہ جو دھبا اس نے خود لگوایا اس کو گھر سے فرار کروا کے۔ چھوڑ دیجئے کہ انس کا کیا کردار تھا، انس اچھا ہے یا برا ہے، وہ کیا تھا وہ بات کی بات ہے۔ کیا کوئی شریف خاندان میں کوئی بھابھی جو واقعی درد دل رکھتی ہو اپنی نند کے لیے، اپنی بہن سمجھتی ہو اس کو، کیا اپنی بہن کو اس طریقے سے اس کی تذلیل کروائے گی، معاشرے میں اس پہ کالا دھبا لگوائے گی کہ رات کے اندھیرے میں وہ کسی غیر مرد کے ساتھ فرار ہوئی، نکاح ہوا یا نہیں ہوا، یہ بات کی بات ہے۔ تو یہ ہمیں کیا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ناظرین کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے یا واقعی ہماری نوجوان نسل کو اس نہج پہ لایا جا رہا ہے کہ محبت کی خاطر، اور اگر تمہیں جو صحیح لگتا ہے چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو وہ کر گزرو، بات کی بات میں دیکھی جائے گی؟ یہ کیا تربیت ہے؟ اس کو شٹ اپ کال دینا ابھی ضروری ہے، کیس ہونا چاہیے اس ڈرامے کے اوپر۔ یہاں حیا کے کردار کا ایک اور پہلو ڈسکس کر لیں کہ اس کو ماں بیگم نے پالا، اور مریم اس کی بہنوں جیسی تھی، ساری عمر وہیں پہ پلی بڑی، یتیم مسکین ایک لڑکی، اور اس کو اس بات کا کوئی احساس نہیں کہ میری وہ عورت جس نے مجھے پالا، وہ گھر جس نے مجھے پناہ دی، اور وہ جو مریم جو میری بہنوں جیسی ہے، اس کے بارے میں، ملک زبیر کے بارے میں اس کو سب اصلیت معلوم تھی۔ وہ ویڈیو تو بنا کے مریم میرب کے لیے آئندہ کے لیے وہ گڑھا کھود رہی تھی، اس نے اس وقت شور میں جا کے کیوں نہیں بھاگنے سے مریم کو روکا، اور وہیں پہ میرب کو پکڑوانے کا کتنا بہترین موقع تھا۔ مرتضم خان کے ہاتھوں بھی ذلت اٹھاتی میرب، جو کہ ضروری تھا، اور ماں بیگم اور اپنے سگے باپ اور ہر کسی کے سامنے وہ خود بخود بے عزت ہو جاتی کہ کتنا گھنانا اور برا کام میرب کرنے لگی تھی۔ اس وقت اس نے شور و واویلا کیوں نہیں مچایا، صرف ویڈیو کیوں بنائی؟ یہ بھی ایک بہت عجیب عمل ہے جو کہ کیا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری بات کرتے ہیں، مجھے پیار ہوا تھا نامی ایک اور ڈرامہ چل رہا ہے ARY ڈیجیٹل پر، وہ بھی ایک بہت ہی ڈرامہ کی معیار کا ایک گھٹیا ترین لیول ہے۔ افسوس کی بات ہے اس کو بھی کسی خاتون نے تحریر کیا ہے، اور اس کی بڑی شہرت ہوئی۔ ایک تو وہ کیفی خلیل کے گانے، کہانی سنوں نے اس ڈرامے کی بہت اٹھان دی، اور شروع کی 5-6 قسطیں لوگ اس گانے اور اس کے ساؤنڈ ٹریک کی مستی میں ہی دیکھتے رہے، ایک ٹیپیکل سی سویٹ سی لو سٹوری سمجھ کے دیکھتے رہے۔ اس کی مقصد تو واضح ہوا تب جب ماہیر کی شادی مہانی عامر ادا کر رہی ہیں، وہاں چلی اس میں ہی بدقسمتی سے وہی بنا ہوا ہے اس کا شوہر ساتھ جو کردار ادا کر رہا ہے اس میں، اور اریب کا کردار زاویہ نعمان، اور جناب وہ کیا ہوا کہ وہ زین صاحب جو اریب صاحب کے ساتھ محبت میں گرفتار ہے ماہیر، اور شادی بھی طے ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اور ساتھ ساتھ خفیہ چپ کے محبت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بہل اس سے شادی سے انکار کر کے اریب سے پکی ہو گئی، اور اریب صاحب شادی والے دن اپنے باپ کی فوتگی کی وجہ سے جس بھی وجہ سے نہیں پہنچے۔ انتہائی تذلیل کی گئی، انتہائی ذلت آمیز گفتگو، حقارت آمیز گفتگو۔ اریب کی ماں نے ہاسپٹل میں بیٹھ کے اپنے شوہر کے بستر مرگ میں بیٹھے ہوئے اس نے اپنی ہونے والی بہو، اس کے باپ، اس کی ماں، اس کے تایا سب کے ساتھ فرمائی، جس کے بعد کوئی بھی عزت دار گھرانہ کبھی ان لوگوں پہ تھوکتا بھی نہ۔ لیکن اس کے بعد جناب ماں صاحبہ جو ہے وہ پھر بھی ڈھیٹ ہے۔ باپ ایک تو یہ پہلے ذلت سے گزر گئی ماہر، پھر اس کا مجبوری میں نکاح اس کا ساتھ کے ساتھ ہو گیا کیونکہ عزت بچانی تھی، جو کہ ایک بڑا دانشمندانہ اور بہت بڑی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ تھا تایا اور تائی کا، کہ اس حالت میں بھی انہوں نے اس کو قبول کیا۔ تو اس میں برے پھر بھی تایا تائی اور وہ نند ہے نیلو، جو کہ بالکل سچی کھری ہے، بات کرتی ہے، سچ کرتی ہے، بات کرتی ہے۔ سعد میاں اس میں بھی وہی کیا کہتے ہیں کٹ پتلی کی طرح ناچتے پھر رہے ہیں ماہر صاحبہ کے، نہ ان کو یقین دلا رہے ہیں کہ جب تمہیں اریب مل جائے میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہارا دوست ہوں وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا یہ ہمیں کانسیپٹس دیے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ اریب صاحب کو کہیں سے گولی لگ گئی ہے ڈاکوؤں سے، جس کا مدعا ڈال دیا گیا ساتھ پہ، وہ جیل میں چلا گیا۔ افسوسناک ترین امر یہ ہے کہ ایک تو مسلسل جب سے شادی ہوئی ہے اس کی ماہر کا رونا ہی نہیں بند ہو رہا، اس کی تصویر مگر بس کے آنسو ہم دیکھ دیکھ کے تھک گئے ہیں۔ اس کا باپ کو ذلت ایک دفعہ نہیں ہوئی ماہر اور اس کے خاندان کی، پھر دوسری دفعہ جب وہ منگنی شادی ہو رہی تھی اس کی کیا کہتے ہیں سعد کے ساتھ، تب جو ہے اس کی نام نہاد آئی منگیتر فہا اریب کی، اس نے آگے سارے بھرے مجمع میں پھر ذلت تذلیل کی ماہر کی، اس کے کردار کشی کی اور سب کچھ برا بھلا کہا، جس پہ باپ جناب اتنا شدید صدمہ لیا کہ اس کو فالج ہو گیا، وہ ویل چیئر پہ چلا گیا۔ ماہر کی آنکھوں سے کبھی اپنے باپ کے لیے آنسو نہیں نکلا، کبھی وہ اس کے دکھ میں اپنے باپ کو جس سے وہ شدید محبت اور لاڈ کرتی ہوئی دکھائی گئی ہے، اس کے لیے کبھی نہیں دکھ محسوس ہوا، اس کو یہ نہیں احساس ہوا، کبھی اس کا مجھے سے فکرہ نہیں نکلا
کہ میرے بابا کے ساتھ میری وجہ سے کیا ہو گیا، میں پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، میں گلٹ میں مبتلا ہوں. الٹا وہ اریب کے بارے میں اپنی سہیلی کو کہہ رہی ہے کہ وہ مر جائے گا میرے بغیر، جبکہ ایسا کوئی ہمیں اس کے حالات و واقعات سے اریب کے اندازہ نہیں ہوا. بہرحال اتفاقاً اب گولی لگ چکی ہے جی اریب صاحب کو، اور وہ ہاسپٹل میں ہے، اور سعد کو اسی کے کیس میں، اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا. اپنے شوہر کی رہائی کے لیے یا اس کے لیے پریشان ہونے کی بجائے وہ اس کی سہیلی، گھٹیا پن کی انتہا ہے کہ وہ اس کو کہتی ہے کہ سعد کے پاس تو بہت سے لوگ ہوں گے، آؤ تم اریب کو دیکھنے چلو میرے ساتھ. اور وہ اٹھ کے منہ اٹھا کے، یہ بھی ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی دکھائی گئی ہے، شہری لڑکی جو کہ، اور وہ اٹھ کے اریب کو ہاسپٹل دیکھنے چلے گی، جس کی ماں کے اور اس کی منگیتر کے ہاتھوں اور ہر کسی کے ہاتھوں ذلیل ہوتی آ رہی ہے. ماہر صاحب اور اس کی ماں اور اس کے باپ اور ہر کوئی جا کے اس کو جی دیکھ کے ٹسوے بہا کے واپس آتے ہوئے پھر ذلت کی ایک نئی اس نے کہانی فہا کے منہ سے اپنے لیے سنی، اور واپس آئی ہے تو نیلو جو کہ اس کی نند بھی ہے، اس کی کزن بھی ہے، اپنے بھائی کی محبت میں وہ رو رہی ہے، اور اس نے بہت سچی کھری باتیں کی. اس نے جب اس کو آئینہ دکھایا ماہر کو، تو اوپر سے پھر مزید زیادہ مظلوم بن کے گلیسرین اور زیادہ آنکھوں میں ڈال کے کہہ رہی ہو تم میرے کردار پہ بہتان لگا رہی ہو. ایک غیر آدمی کو، ایک سابقہ معشوق کو دیکھنے کے لیے ہسپتال جا رہی ہے، اس کو یہ نہیں ہوش کہ میرا شوہر حوالات میں چلا گیا کسی انجان جرم میں، اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا، اس کو گھر والوں کے ساتھ پریشانی میں شریک ہونا نہیں آیا. پھر بھی جو سارے مرد حضرات دکھائے جاتے ہیں ان ڈراموں میں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ کیا وہ واقعی مائنڈ لیس ہوتے ہیں، ان کا ذہن اور دل موقوف کر دیے جاتے ہیں؟ کیا واقعی یہ ہمیں بھارتی ڈراموں کی طرح یہ دکھایا جا رہا ہے کہ مردوں کا کام صرف سجے بنے کپڑے پہن کے ارد گرد کھڑے ہونا ہے، عورتوں نے ساری سازشیں، ساری باتیں اور سارے ڈیسیجن انہوں نے کرنے ہیں؟ یہ ہے وہ عورت مارچ کا شاخسانہ، وہ فیمنزم کی وہ جو نئی لہر ہمارے یہاں پہ ڈالی گئی ہے پاکستان میں، اور میڈیا اور سوشل میڈیا پہ اس کا خوب پرچار ہوتا ہے، اور یہ سیلیبریٹیز اس کو انتہا درجے کا کرتے ہیں، جس میں میرا جسم میری مرضی کے ساتھ ساتھ یہی کمالات دکھائے جا رہے ہیں. اور وہ ماہر صاحب مظلوم بھی بن رہی ہے، اپنے باپ سے پوچھ رہی ہے کہ میری غلطیاں کیوں ہیں، اور باپ اس کو اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو. تو سعد جیسا کیا کہا جائے اس انسان کو جو اب بھی اس کو سر آنکھوں پہ بٹھا کے بیٹھا ہے. اس کو تو چاہیے تھا کہ اور وہ نیلو کی باتیں بالکل صحیح تھیں، ایسی لڑکی کو جان چھوڑنی نہیں چاہیے، اس کے شوہر کو چاہیے کہ اسے جان چھڑا لے، جو اس کے اپنے سابقہ عاشق کے ملنے بھی جا سکتی ہے، اس کی ماں سے گالیاں بھی کھاتی ہے. اب اس کی ماں کا کردار بھی یہاں بہت اہم ہے، ماہر کی ماں کا کردار جو کہ سلمیٰ حسن ادا کر رہی ہیں، کہ وہ اتنی زیادہ ابھی بھی پچھتاوے میں کہ وہ مبتلا ہے کہ کاش اریب آ جاتا، کاش میری اپنی شادی کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ اس گھر میں نہ ہوئی ہوتی. ایسا کے لیے وہ ہر ذلت اور رسوائی اور بدنامی جھیلنے کو خود بھی تیار ہے، اور اپنی بیٹی کو بھی بدنام کرانے کے لیے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو کیا واقعی بہت بے ضمیر اور غیرت اور عزت نفس اور عزت زماں کے لفظ اور اس کا مفہوم سے ناآشنا عورت ہے، کوئی دیوانی ہے، یا واقعی یہ کسی اور طبقے سے تعلق رکھتی ہے جس کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا؟ یہ ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے آج کل؟ خدا را ان ڈراموں کے اوپر ایکشن لیا جائے، پیمرا ان کو بند کرے، یا ان کے بارے میں ان چینلز سے معافی نامہ آنا چاہیے کہ آئندہ ایسے ایک تو معافی آئے اور آئندہ ایسے ڈرامے نہ پیش کیے جائیں. ہماری نوجوان نسل، ہم لوگوں کا ناظرین کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے، اور نوجوان نسل کی ذہنی تربیت جو ہے وہ کسی اور سمت میں ہو رہی ہے جو کہ ہمیں قبول نہیں ہے. آپ لوگوں کو بات بری لگی ہو تو معذرت، لیکن حقیقت یہی ہے. نہ یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑھ کے ہمارے دین کا یہ نہ تو تعلیم ہے، نہ ہمارے معاشرے، نہ ہماری ثقافت. آپ پورے پاکستان میں وہ خیبر سے لے کے آپ کراچی تک چل پڑیں، کہیں آپ کو اس طرح کا معاشرہ نہیں ملے گا، کہیں آپ کو اس طرح کی اقدار نہیں ملیں گی، سوائے کچھ چند مٹھی بھر لوگوں کے جو کہ فیمنزم اور لبرلزم اور جو اسلام سے اور دین سے اور روایات سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں پرچار کرتے رہتے ہیں ان کے خلاف، کسی مغربی ایجنڈا پہ، کسی فنڈڈ کا کام ہی یہی ہے کہ ہماری اسلامی معاشرتی روایات و شعار کی تصحیح کرنا اور ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ یہ فرسودہ بھی ہیں اور بیکار بھی ہیں. جبکہ ہمارے سامنے مغرب کا حال بھی ہے کہ وہاں پہ خاندانی نظام برباد ہو چکا. ہم بھارت کا حال بھی دیکھ رہے ہیں اور بہت سے ملکوں کا بھی جنہوں نے مغربیت کو اپنایا. خدا را ابھی وقت ایکشن لیجئے، ایسے ڈراموں کو بین کیجئے، اور آئندہ کے لیے ایسے اسکرپٹس اور ایسے ڈراموں کو پہلی قسط ہونے سے پہلے ہی یہ اپروول ہونا چاہیے کہ آیا یہ والی کہانی اور اس طریقے سے ان کے ڈائلاگس ہر چیز کی تحقیق ہونے کا اس کو پیش ہونا چاہیے. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ پیمرا اور سارے دیگر ادارے تو ان ڈراموں کو بھی بین کیا جائے اور معافی ان سے دلوائی جائے ان چینلز کے سے عوام کو. یہ ہمارا حق ہے.
بہت شکریہ. جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. بات کے ساتھ متفق ہیں تو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے. اگر غیر متفق ہیں تو بھی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. لیکن اخلاقیات کا دائرہ ہمیں ہر ایک کو سامنے رکھنا چاہیے, جو کہ ہمیں مجھے پیار ہوا تھا اور تیرے بن میں بالکل نظر نہیں آ رہا, اور ان کے ذریعے جو پیغام مل رہا ہے وہ بھی اخلاقیات سے آ رہی ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.